نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. انشاءاللہ عز و جل ان قریب ہم سلسلہ واری درس جیلانی دینے والے ہیں. گھر سینٹر شفٹ ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے. انشاءاللہ بالکل آج بھی درس جیلانی ہونا تھا، لیکن کچھ احباب کی اصرار اور خواہش پیہم کی بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ پیش کریں. تو میں نے چاہا کہ بارگاہ صدیق سے کچھ میں خود حاصل کر لوں. یوں تو میری کتاب تم بہترین امت ہو، یہ کتاب 2019 ہی میں اس کا پہلا ایڈیشن آپ تک پہنچ چکا ہے، جا چکا ہے. وہ کتاب تقریباً 104 پیج کی ہے. اس کتاب کے پیج نمبر 81 یعنی 81 سے لے کر کے 94 یعنی 93 مکمل سمجھیں، 94 صفحات تک پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے قرآن اور حدیث جو ناطق ہے وہ اس میں تحریر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی سے چونکہ بڑی جب آتھنٹک بات موجود ہو تو اپنے نظریے سے جس طرح سے آج رافضیت اور تفضیلیت، خارجیت، ناسبیت، مجاوریت، بالکل عجیب سی شوشے گوشے، کبھی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ہیں یا نہیں، صدیق اکبر ہیں یا نہیں، اس طرح کی یاد رکھیں. بے شک صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کوئی بڑا سچ بولنے والا نہیں، لیکن ایک اصطلاح ہوتی ہے اور ایک عرف ہوتا ہے. تو عرف میں بول سکتے ہیں، جیسے رسول کا معنی قاسم. حضرت معاذ کے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کا لفظ استعمال فرمایا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ رسول ہو گئے، وہ رسول عرفی ہے، وہ اصطلاحی نہیں. تو صدیق اکبر اصطلاحاً شرع میں، توحید و سنت میں، اہل سنت و جماعت کے موقف میں ابوبکر صدیق ہی ہیں، انہی کی اصطلاح ہے. خیر، میں نے تعظیم رسالت عمل بالقرآن پر مقدم ہے اس عنوان کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے باب کو چھیڑا ہے، سعادت حاصل کی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 195 جو میں نے ابھی تلاوت بھی کی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، توجہ سے آپ سنیں اور فضیلت دیکھیں. جس کا جو موقع آئے گا فضیلت اس کی بیان ہوگی. بعد محرم یا حسین یہ صحیح نہیں ہے. جو موقع آئے گا، ابھی 22 جمادی الاخر کا موقع، حضرت ابوبکر صدیق کا موقع. بے شک احباب کی خواہش کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور ہم بھی بارگاہ صدیق اکبر میں کچھ سعادت کا تحفہ لینا چاہتے ہیں، صداقت کا تحفہ لینا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی خدمت دین مخلص کو قبول فرمائے. ترجمہ سنیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تشریح و تفسیر. قارئین کرام میں نے اس میں لکھا ہے، لیکن آپ کو میں بولوں گا ناظرین کرام. آیت کریمہ خصوصاً وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اس بات کا بخوبی آپ کو اندازہ اور علم ہو گیا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. یہ عمل بالقرآن ہے. لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حکم قرآنی کامل و اکمل مکمل طور پر
نگاہ میں رہنے کے باوجود خیر امت کی فہرست اولا کے باب اول کا فرد اول جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی اور غار ثور میں 3 راتیں گزاریں، اس سفر میں اور غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس کا تذکرہ یوں ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یعنی 2 میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے۔ آپ دیکھیں کہ خود کی پرواہ نہ کر کے جبکہ قرآنی حکم بھی سامنے، جو یار غار نے تعظیم رسالت کا مظاہرہ فرمایا، واقعی یہی چیز انہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق بناتی ہے۔ یعنی تعظیم رسالت عمل بالقرآن پر جو مقدم کا عنوان ہے وہ اس واقعے سے اس کی جھلک۔ خیر، امام عبد الملک بن ہشام متوفی 218 ہجری لکھتے ہیں، یہ کوئی بریلوی تصور نہیں، آپ دیکھیں 218 ہجری 1200 سال پہلے کے کا عنوان ہے۔ کہتے ہیں امام ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو کسی کو اس کا علم نہیں تھا ما سوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آل ابو بکر صدیق کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ ان کو ادا کر دیں، اس کے بعد مدینہ آ جائیں، اور مکہ میں جس شخص کے پاس بھی کوئی اہم چیز ہوتی تھی وہ اس کو آپ کے پاس رکھوا دیتا تھا، کیونکہ سب لوگ آپ کی صداقت اور امانت پر یقین رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان کے مکان کے پیچھے سے غار ثور کی طرف نکلے، جو مکہ کے نشیب میں ایک پہاڑ ہے، وہ دونوں اس پہاڑ میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ وہ بغور سنے کہ لوگ ان کے متعلق کیا کیا باتیں کرتے ہیں، پھر شام کو آ کر ہمیں خبر دیں، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ دن میں بکریاں چرائیں اور شام کو ان کے پاس آ جائیں، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما شام کو ان کے پاس کھانا لے کر آتی تھیں۔ غور کرتے جائیں، امام ابن ہشام فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو غار میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور غار کو ٹٹول کر دیکھا کہ اس میں کہیں سانپ یا بچھو تو نہیں ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثر سے محفوظ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالہ ہے سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ نمبر 99 مطبوعہ بیروت لبنان۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی متوفی 458 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم حضرت ابو بکر کی 1 رات اور 1 دن عمر کی تمام عمر سے افضل اور بہتر ہے۔ کیا میں تمہیں ان کی 1 رات اور 1 دن کے متعلق بتاؤں؟ راوی نے کہا ہاں اے امیر المومنین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رات تو وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چاروں طرف اس لیے چل رہا ہوں، اور کریں کہ اگر کوئی اچانک آپ پر حملہ آور ہو تو اس کا پہلا نشانہ میں بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات چلتے رہے یہاں تک کہ آپ کے مبارک پاؤں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا
اور آپ کو اٹھا کر تیزی کے ساتھ چلنا شروع کیا حتیٰ کہ غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے سے اتارا اور کہا، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ غار میں داخل نہ ہوں بلکہ پہلے میں داخل ہوں گا، تاکہ اگر اس میں کوئی مضر تکلیف دہ چیز رہے تو پہلے مجھے اس کا ضرر اور تکلیف پہنچے۔ حضرت ابو بکر غار میں گئے اور کوئی مضر چیز نہیں پائی۔ غار میں بہت سوراخ تھے جن میں مختلف اقسام کے سانپ موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ان سوراخوں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچائے۔ انہوں نے سوراخ میں اپنا قدم رکھ دیا، سانپ ان کے پیر پر ڈنک مارنے لگے اور ڈسنے لگے، اور تکلیف کی شدت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ حضرت ابو بکر کی رات ہے۔ حدیث دلائل النبوہ جلد 2 صفحہ نمبر 447، البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ نمبر 563، مختصر تاریخ دمشق جلد 13 صفحہ نمبر 55۔ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی متوفی 597 ہجری لکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم غار میں ہیں، اگر کسی نے اپنے قدموں کے نشان کو دیکھا تو وہ ہمارے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تمہارا ان دونوں کے متعلق کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3653، صحیح مسلم حدیث نمبر 2381، مسند احمد جلد 1 صفحہ نمبر 4۔ نیز حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ غار کی شب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پہلے غار میں داخل ہونے دیں۔ آپ نے فرمایا، تم داخل ہو۔ حضرت ابو بکر داخل ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹٹول کر غار کے سوراخوں کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اپنے کپڑے کو پھاڑ کر غار کے تمام سوراخ بند کر دی۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس میں اپنی اینڑی رکھ دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ نے پوچھا، اے ابو بکر تمہارا کپڑا کہاں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ حوالہ سنیں، سبل الہدی والرشاد جلد 3 صفحہ نمبر 240، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان۔ امام ابن جوزی نے کتاب الوفا میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے سوراخ پر اپنی اینڑی رکھ دی تو سانپ ان کی اینڑی پر ڈنک مارنے لگے اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے دل میں سکون نازل فرمایا۔ الوفا جلد 1 صفحہ نمبر 238۔ میں ایک دم آسانی سے آپ اس کو سمجھیں۔ دلائل اور شواہد جو ہوتے ہیں اس میں چیخ پکار کرنا مناسب نہیں، بڑی توجہ اور ایک دم پورے پرسکون ہو کر کے سنیں۔ امام ابو جعفر احمد المحب الطبری المتوفی 694 ہجری لکھتے ہیں، ابن السمان نے کتاب الموافقہ میں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار میں داخل ہوئے اور اس میں جو سوراخ بھی دیکھا اس میں اپنی انگلی داخل کر دی، یہاں تک کہ ایک بڑا سوراخ دیکھا اس میں ران تک اپنی ٹانگ داخل کر دی، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ غار میں آ جائیے، میں نے آپ کے لیے جگہ تیار کر دی ہے۔ رات بھر سانپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ میں ڈنک مارتے رہے اور حضرت ابو بکر نے بڑی تکلیف میں رات گزاری۔ صبح کو انہیں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر یہ کیا ہوا؟ ان کی پوری مبارک ٹانگ سوجی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ کی نیند کو خراب کرنا ناپسند کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کے جسم کا سارا درد اور تکلیف ختم ہو گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ جلد 1 صفحہ نمبر 102۔
اس سلسلے میں دوسری روایت المحب طبری نے اس طرح بیان کی ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی عظمت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پہلے غار میں داخل نہ ہوں بلکہ پہلے میں داخل ہوتا ہوں، تاکہ اگر اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کا ضرر سب سے پہلے مجھ کو لاحق ہو، نہ کہ آپ کو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے تو اس میں بہت سوراخ تھے، انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر وہ تمام سوراخ بھر دیے، وہ سوراخ باقی 2 سوراخ باقی رہ گئے تو انہوں نے ان پر اپنا پیر رکھ دیا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیر میں ڈنک مارنے شروع کر دیے اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں، ہلے بھی نہیں، حیدرآباد کے ہلے بھی نہیں، جنبش بھی نہیں کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم بیدار ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر اپنا لعاب دہن لگایا تو ان کی تمام تکلیف دور ہو گئی۔ حوالہ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، جلد 1 صفحہ نمبر 104۔ علامہ احمد قسطلانی متوفی 911 ہجری لکھتے ہیں، یہ بریلوی کا موقف نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، بریلوی تمام اسلاف کے موقف کو فالو کرنے کا نام ہے۔ جو مذہب امام اعظم کا وہی مذہب امام احمد رضا کا ہے۔ تمام عقائد کے معاملے میں تو 4تھ امام کے جتنے بھی عقائد ہیں وہی ہے، ایکسپلینر ہیں امام احمد رضا۔ غور کریں، دشمنی اچھی چیز نہیں ہے، اختلاف اچھی چیز ہے، مخالفت اچھی چیز نہیں ہے۔ خیر، مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے غار میں داخل ہوئے تاکہ آپ کو ضرر سے محفوظ رکھیں۔ انہوں نے ایک سوراخ دیکھا تو اس میں اپنی اینڑی رکھ دی تاکہ اس میں سے کوئی سانپ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر نہ پہنچائے۔ پھر سانپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اینڑی پر ڈنک مارنے لگے اور حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں تھا۔ جب سانپ نے حضرت ابوبکر کی اینڑی پر ڈنک مارا تو حضرت ابوبکر کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ آپ نے پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ اپنا لعاب دہن لگا دیا، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تکلیف جاتی رہی۔ المواہب اللدنیہ، جلد 1 صفحہ نمبر 149، مطبوعہ بیروت، شرح الزرقانی علی المواہب، جلد 1 صفحہ نمبر 135، دار المعرفہ بیروت، لبنان۔ امام ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ 3 دن غار میں رہے اور قریش نے آپ کو واپس لانے کے لیے 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر دن میں قریش کی باتیں سنتے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کرتے تھے اور شام کو آ کر ان کی خبر پہنچاتے تھے۔ قریش کی باتیں سنتے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق کرتے تھے، اور شام کو آ کر یہ بیٹے ان کی خبر پہنچاتے تھے۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہما کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ اس جگہ بکریوں کو لے جاتے اور بکریوں کے چلنے کی وجہ سے عبداللہ بن ابو بکر کے غار کے پاس چلنے کے جو نشانات مٹ جاتے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے لیے کھانا پہنچاتی رہیں۔ پھر 3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیرت ابن ہشام، جلد 2 صفحہ نمبر 199 اور 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان۔ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو گئے تو وہ کھوجنے والے ہوتے، کھوجی کو لائے جو قدموں کے نشان سے اپنے ہدف تک پہنچ جاتا تھا، بتا دیتا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص غار پر جا کر ٹھہر گیا۔ اس نے کہا، یہاں آ کر نشانات ختم ہو گئے ہیں۔ مکڑی نے اسی وقت غار کے منہ پر جالا تن دیا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکڑی کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔
دفاع رسالت میں جو تن من دھن سے کام کیے ہیں، نبی کا بڑا کرم ہوا ہے ان کے اوپر۔ خیر، جب انہوں نے مکڑی کے جالے کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ اس غار میں کوئی نہیں ہے، اور وہ واپس لوٹ گئے۔ الجامع لاحکام القرآن، جز 18 صفحہ 75۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذرا شان سنیے اور ان کی فضیلت کا راز دیکھیں، نمبر 1 کر کے، نمبر 2 کر کے، نمبر 3 کر کے خاص طور سے۔ نمبر 1، کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے اور آپ ان سے بظاہر چھپ کر غار ثور میں داخل ہوئے تھے۔ آپ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان اور ان کی جانثاری پر مکمل اعتماد نہ کرتے تو ان کو اپنے ساتھ لے کر کبھی غار میں داخل نہ ہوتے۔ یہ خصوصیت ہے، یہ فضیلت ہے حضرت ابوبکر۔ دوسری فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کرنا اللہ کے حکم سے تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی قرابت دار، پوائنٹ نوٹ کریں، نسبی قرابت دار بھی بہت تھے، بشمول حضرت علی اور حسن، اب دیکھ رہے ہیں نا، بہت تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن یعنی حضرت علی تو تھے، آپ سمجھیں ان بات کو، نسبی قرابت دار بہت تھے، ہجرت کا معاملہ ہے نا مکہ کا، اس لیے علی تو تھے نا، نسبی قرابت دار۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں رفاقت کے لیے حضرت ابوبکر کو ساتھ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ دوسری فضیلت۔ تیسری فضیلت سنیں، سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا فرمایا ہے، اور دین کے منصب، رتبہ، دین کے مناصب میں حضرت ابوبکر صدیق سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، پھر حضرت ابوبکر نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح سے اسلام کی دعوت دینے میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابوبکر صدیق۔ اس طرح آپ سنیں، ہر غزوے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی خدمت میں حاضر رہے۔ اس طرح وہ غزوات میں بھی ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو امام مقرر فرمایا، پس امامت میں بھی حضرت ابوبکر ثانی اثنین ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تو وہ آپ کے پہلو میں دفن ہوئے، اس طرح وہ قبر میں بھی ثانی اثنین ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3692۔ اور جنت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور امت میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر داخل ہوں گے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4652۔ خلاصہ یہ کہ تبلیغ دین میں، ہجرت کرنے میں، غزوات میں، امامت میں، امارت میں، قبر میں، حشر میں، دخول جنت میں، تمام اہم دینی مراتب و مناصب میں اول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اب فضیلت نمبر 4 دیکھیں آپ۔ اس آیت میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر کی بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے والے ہوں۔ 5ویں فضیلت، مذکورہ آیت یعنی یہی آیت میں آیت نمبر 40 میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اذ یقول لصاحبہ، اور یہ نص قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے، اور تمام صحابہ میں صرف حضرت ابوبکر صدیق ہی کی صحابیت منصوص ہے نص سے ثابت، اور آپ کے صحابی ہونے کا انکار کفر ہے۔ 5ویں فضیلت تھی۔ 6ویں فضیلت آپ دیکھیں، اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور معیت سے حفاظت اور نصرت کی معیت مراد ہے، معیت ساتھ ساتھ وتھ، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت و نصرت فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت ابوبکر کو بھی شامل فرما لیا، اور یہ حضرت ابوبکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت نمبر 7 دیکھیں آپ۔ احادیث اور کتب سیر سے ثابت ہے کہ غار ثور میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر اور ان کی بیٹی حضرت اسما، ان کا غلام عامر بن فہیرہ آپ تک
مکہ کی خبریں پہنچانے اور آپ کے لیے طعام پیش کرنے میں لگے رہے. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاد اور ان کے خدام اس خطرے کے موقع پر بھی جان کی بازی لگا کر آپ کی خدمت میں مشغول رہے. 7ویں فضیلت تھی. 8ویں فضیلت، حضرت ابوبکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینے پہنچے تو سب لوگوں نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتے ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. 9ویں فضیلت، آیت مذکور میں حضرت ابوبکر کی خلافت کی بھی دلیل ہے، کیونکہ حاکمیت میں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ثانی حضرت ابوبکر ہیں. سالم بن عبید بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انصار نے کہا ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا کون شخص ہے جس کے متعلق یہ 3 آیتیں ہیں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. وہ دونوں کون تھے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. وہ صاحب کون ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دونوں کون ہیں؟ پھر حضرت ابوبکر نے ہاتھ بڑھایا اور سب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت شروع کر دی، اور یہ بہت عمدہ بیعت تھی. السنن الکبریٰ جلد 6 صفحہ نمبر 355 حدیث نمبر 11219 مطبوعہ بیروت. فضیلت نمبر 10 دیکھیں. غار ثور کی ان 3 راتوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو استقبال کے لیے آئے ہوئے مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھا کہ یہ رسول اللہ ہیں. غور کریں. اور وہ سب آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر سے ملنے لگے. تب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر چادر کا سایہ کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں تو ان کا ایک غلام اور امتی ہوں. سبحان اللہ. واہ، صدیق اکبر ایسے ہی نہیں ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ حدیث ہجرت کے اخیر میں عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی ایک جماعت میں حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی جو شام سے تجارت کر کے لوٹ رہے تھے. پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو سفید کپڑے پہنائے اور مدینہ کے مسلمانوں نے سن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لا رہے ہیں. وہ ہر روز صبح مدینہ کی پتھریلی زمین پر جاتے اور آپ کا انتظار کرتے اور 2 پہر کو لوٹ آتے. حتیٰ کہ ایک روز جب ان کا انتظار بہت طویل ہو گیا اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، ایک یہودی کسی ٹیلے پر کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سفید لباس میں آتے ہوئے دیکھ لیا. وہ یہودی بے اختیار بلند آواز سے چلا کر بولا اے معاشرے عرب، یہ ہیں وہ تمہارے بزرگ ان کا جو تم انتظار کر رہے تھے. مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے اور انہوں نے اس پتھریلی زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب مڑ گئے اور بنو عمرو بن عوف کے محلہ میں ٹھہرے. یہ ماہ ربیع الاول کا پہلا دن تھا. حضرت ابوبکر لوگوں کے سامنے کھڑے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے رہے. پھر انصار کے جن لوگوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعظیم دینے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی. تب حضرت ابوبکر نے اپنی چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. اس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 3905 مطبوعہ دار ارقم بیروت. حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ ظاہر حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ گمان کیا. اسی لیے انہوں نے ابتداءً حضرت ابوبکر کو سلام کیا، اور جب دھوپ آ گئی اور حضرت ابوبکر نے چادر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا. فتح الباری جلد 7 صفحہ نمبر 244 مطبوعہ لاہور. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ میں انوار رسالت اس طرح جذب ہو گئے تھے کہ دیکھنے والے حضرت ابوبکر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان کرتے تھے. خیر، یہ مذکورہ روایات سے جہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمت و برتری اور خیریت و فضیلت معلوم ہوئی، وہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تعظیم رسالت عمل بالقرآن پر مقدم ہے. یہ افضل البشر بعد الانبیاء نے غار میں خود پیش کر کے بتا دیا. یہ پوری بات میری کتاب
تم بہترین امت ہو سے میں نے پڑھ دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ کتاب صرف لے کر طاق میں رکھ دیتے ہیں، میں نے پڑھ کے بتا دیا، اور ریفرنس ٹو کانٹیکٹ کا آٹومیٹک مطلب یہ کہ مشاہدہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے، یوں ہی بیان کرتا تو ایک جذبات جیسے آج بہت سارے ہو رہے ہیں، آج تو سیمینارز کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے صدیق اکبر اصطلاحاً حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اس پر اجماع ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ آپ زبردستی کی بات نہ کیجیے. جب آئے گا وقت علی کا تو بے شک سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ایسی آیت ہے جو صرف حضرت علی نے عمل کیا. آیت مباہلہ میں علی نظر آئیں گے، آیت تطہیر میں علی نظر آئیں گے. بے شک قرآن اور حدیث میں قرآنی آیتیں اور احادیث صحیحہ اتنی متواتر انداز میں موجود ہیں اور مشاہد ہیں کہ ہمیں یہ چلر بلر کی زبانی تقریروں سے جو علی کو خدا تک کا درجہ معاذ اللہ اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے سپورٹ میں ہماری خانقاہیں بھی آج متاثر ہو کر کے کود پڑی ہیں. ایسا نہ کریں. ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، نبیوں کے بعد سب میں افضل ابو بکر صدیق ہیں. یہ اجماعی عقیدہ ہے. یہ خود بخاری شریف کی حدیث میں آپ دیکھیں کانا ابو بکر اعلمنا یا اعلمنا، کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں. خلافت باطنی ہو، خلافت ظاہری ہو، حاکمیت ظاہری ہو، حاکمیت باطنی ہو، نبی کے بعد اگر کسی کا امت میں اولیت کے اعتبار سے درجہ ہے تو ابو بکر صدیق ہیں. شان علی اپنے وقت میں بے مثال شان ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی ترتیب ہے وہ قطعی ہے. اس میں اپنی تھنکنگ اور اپنا سینس نہ لگائیں، اسی پر ایمان رکھیں، اسی پر عقیدہ رکھیں. آج سوشل میڈیا نے بالکل بلر تلر سب کو مفتی بنا دیا ہے. اجماعی عقیدہ اسے کہتے ہیں جس میں کوئی مطلب اس میں نکھار تو لا سکتے ہیں، آپ چینجنگ نہیں کر سکتے، یعنی لو کوالٹی آپ اس میں نہیں بنا سکتے. حضرت ابو بکر صدیق اگر آپ رشتے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی منزل میں ہوتے ہیں. سسر باپ کی منزل میں ہوتا ہے نا، حضرت علی بیٹے کی منزل میں ہوتے کیونکہ داماد ہیں. آپ سمجھیں تو رشتے کی بنیاد یہاں پر نہ لائیے، شریعت کی بنیاد لائیے. توحید و رسالت کیا کہتی ہے، اس کی ریئلٹی کیا کہتی ہے، یہ لائیے. رشتے کی بنیاد ہرگز نہ لائیے. اور اس بات کو بریلوی تصور نہ دیجیے کہ بریلی کا یہ عقیدہ ہے، نہیں، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث صحیح کا عقیدہ ہے. بہرحال افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کون آپ کا نعرہ ہو، ابو بکر صدیق. اور یہ اجماعی عقیدہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں. علی پر ہماری روحیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں اصلیں قربان. ان کی خاک کے ان کے بیٹے کے صدقے میں ہم حسینی ہونے پر فخر کرتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں. ہمارے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی بیٹا حسین نام رکھنے پر فخر محسوس کرتا. الحمدللہ ہم اپنی آل اولاد کا فاطمہ نام رکھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا. خیر، کنیز فاطمہ اپنی ماں کو سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کیا کہنا، ایک شعر ہی کہہ دیا، رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. یعنی گھر میں جو پیدا ہوتا ہے نا، گھر میں جو پیدا ہوتا ہے لنگڑا اللہ کیسا بھی اس کو رکھنا ہی پڑتا ہے. تو آقا رکھیے کیسے ہیں، خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں. یعنی ہم سید نہیں ہیں، لیکن ہماری مائیں، ہماری ماؤں کی جو اصلیں ہیں یہ کنیز ہیں آپ کے گھر کی، آپ ہی کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. وہ کنیز نے جنم دیا ہے ہماری ماؤں کو آپ ہی کے گھر میں. یہ ہے کنیزانہ نسب ہے ہمیں حاصل. تو رکھیے کیسے ہیں، اس لیے بدنام نہ کرو. مسلک کے کچھ ظاہری ٹھیکیداروں اور عوام کی بنیاد پر مسلک اعلی حضرت کو بدنام نہ کرو. بہرحال افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہیں اور رہیں گے. یہ چینجنگ خلق تو نہیں کر سکتی، اور وہ بھی آج کے قحط العلم اور قحط الرجال کے دور میں. یہ غلط ہے. قرآن نے جو کہہ دیا، حدیث نے، آپ دیکھیں نا قرآن پاک سورہ لیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک میں دیکھیں، اتقا کہا ہے، اتقى الناس وسيجنبها الاتقى. اس میں تفضیل کا صیغہ. اتقا تمام کو دیکھتے ہوئے ہی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتقا کو دور رکھے گا جہنم سے، اور اتقا سے مراد حضرت ابو بکر ہے. افضل یعنی اس میں تفضیل ہی کا صیغہ وہاں پر بھی، اتقى الناس. دیکھا قرآن پاک سے، ما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی کا احسان نہیں ہے ان کے اوپر، محض جو بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے.
خیر، ابو بکر صدیق کی شان، ان کی صحابیت دیکھیے، جو صحابیت یہ تاریخ امتیت میں سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑی عظمت ہے۔ اولاد ہونے کا شرف تو آج بھی حاصل ہے لوگوں کو، نبی کی اولاد ہونے کا، لیکن صحابیت وہ چیز ہے جو عظمت کا وہ چیپٹر ہے جو کلوز کر دیا گیا۔ کیسا عظیم چیپٹر تھا، سوچیں آپ۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ جو اجماعی عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالترتیب سیدنا ابو بکر صدیق، اور صدیق اکبر بھی اصطلاحاً حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، اس سے نہ عمر کا انکار ہے۔ صدیق اکبر کا، غوث پاک کو بھی ہم صدیق اکبر مانتے ہیں، صدیق بہت سچ بولنے والا، تو لفظی طور پر، عرفی طور پر، لغتی طور پر، ڈکشنری اعتبار سے بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی اعتبار سے صرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔